کہا جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں کس رخ کی ہوا چلتی ہے، تو اب کہا جاتا ہے کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ کیا بیان دیتے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات کا انتظار ساری دنیا کے پریس کو رہتا ہے، لیکن اس کے پر اسپیکولیٹ کرنا، پھر بات چیت کرنا بڑے مزے کی سچویشن بن جاتی ہے۔ اب اس میں انہوں نے 2-3 باتیں بڑی انٹرسٹنگ کی ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے جو ولادیمیر پوتن کے ساتھ ان کی ملاقات ہونے جا رہی تھی، انہوں نے کہا میں بے معنی ملاقات نہیں چاہتا، سو وہ تو ہو گئی کینسل۔ دوسری طرف جو اسرائیل کرنے جا رہا ہے ویسٹ بینک کے حوالے سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے اور وہ اسرائیل کی سپورٹ ختم کر سکتے ہیں اگر اس نے ایسا کیا۔ یہ تو چلے ہم آنے والے شوز میں ڈسکس کرتے رہیں گے۔ جو نریندر مودی جی منہ چھپا رہے ہیں اور جو بات کھل کر نہیں بتا رہے، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بتا رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں میں نے نریندر مودی کو بتا دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ تو وائی نریندر مودی یہ اعتراف نہیں کر رہے کہ ان کی کیا بات چیت ہوئی پاکستان کے بارے ٹرمپ کے ساتھ؟ جو میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بولتا گیا اور وہ سنتے گئے ہیں۔ اچھا، وہ اپنا ایشو جو انہوں نے اپنا ایشو بولتے گئے، ان کی جواب ہی نہیں دیا۔ اچھا، اور they were both talking at each other not with each other۔ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی آپ نہیں کریں گے، یہ بند کریں اس چیز کو، اب آپ وار شور نہ کریں۔ اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے کہہ دیا۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ جی ہم رشیا سے تیل جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم کریں گے۔ اس نے آگے سے کہا نکل کرو۔ اچھا، تو انہوں نے کہا آگے سے انہوں نے چینج کر دیا سبجیکٹ۔ تو یہ دونوں نے اپنی اپنی باتیں کی، دوسرے کی طرف سے کوئی انکریجنگ رسپانس نہیں آیا۔ دس از مائی اسیسمنٹ۔ اچھا، اسی لیے تو ڈونلڈ ٹرمپ مایوس ہو گیا اور کہتا ہے کہ میں نے یہ ڈسکس کیا، میں نے وہ ڈسکس نہیں کیا۔ ڈسکشن ہوتی ہے تم اور میں آپس میں بات کرتے ہیں کسی ایشو کے اوپر، اس کو ڈسکشن کہتے ہیں۔ مگر اگر آپ ایک یونیلیٹرلی ایک لمبی اسپیچ مار دیں اور میں جواب ہی نہ دوں، اس کو ڈسکشن نہیں کہتے۔ تو یہاں یہی ہوا ہے۔ پہلے تو نریندر مودی دکھانا نہیں چاہتا کہ وہ گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس، اور یہ پہلے تو اس چیز کے اوپر کافی لین دین ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری بات ہو گئی جی، اور انڈیا کے میڈیا کہہ رہا ہے نہیں کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ فارن آفس ان کا کہہ رہا ہے بات ہی کوئی نہیں ہوئی۔ اب جا کے مانے کہ ہاں ایک ٹیلی فون کانورسیشن دیوالی پہ، ہاں دیوالی پہ، اب اگر اس سے پہلے مانتے ہی نہیں تھے۔ اور دوسری چیز یہ انڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ وی آر ویری کلوز ٹو اے ڈیل آن ٹیرفس، جی، مگر ادھر سے کوئی ایشو نہیں آ رہا، وہ وہاں سے کوئی انڈیکیشن نہیں ہے۔ انڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ وی آر کلوز ٹو اٹ۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ بائی ڈسمبر ہم تیل لینا بند کر دیں گے۔ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، انڈیا نے ایسی بات ہی نہیں کہی۔ انڈیا نے اگر کوئی بات کہی ہوگی تو یہ کہی ہوگی وی ول ایگزامن دس، ہم دیکھیں گے مارکیٹ کے اندر کیا ہے، کتنا سستا ملتا ہے، آپ کتنا دینے کے لیے تیار ہیں، ہم کہیں اور سے ملتا ہے نہیں ملتا، ایز وی گو along وی ول ریویو دس۔ اس سے زیادہ انڈیا نے کوئی بات نہیں کی۔ انڈیا کا ماحول ایسا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کرے ڈونلڈ ٹرمپ تو انڈیا کے اندر جو اپوزیشن ہے وہ پڑ جائے گی نریندر مودی کو، اور الیکشن سے پہلے گھٹنے ٹیک دیتے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پالیٹکس میں یو ہیو ٹو پلے ایٹ سرٹن تھنگس، اینڈ آئی تھنک کوئی انڈرسٹینڈنگ ود نریندر مودی نہیں ہوئی۔ اس نے بیان دے دیا کہ جی آپ وار شور نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ۔ انہوں نے ادھر سے سنا، ادھر سے نکال دیا، انہوں نے آگے بات ہی نہیں کی۔ وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ تو اسٹریٹجک پاز ہے جی، آپریشن سندور، ابھی تو ہم کریں گے کچھ، تیاری ہو رہی ہے ہماری۔ ہاں، تو یہ کہنا انڈیا کو بادر کرے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا لیٹس ہیو نو وار ود پاکستان؟ نہیں، میرا خیال ہے بادر نہیں کرے گا، بٹ اٹ ڈپینڈس کہ کب انڈیا کرنا چاہتا ہے، اس وقت کیا تعلقات ہوتے ہیں انڈیا کے ود ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بہت مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ اس کا یوکرین کا ایجنڈا نہیں چل رہا، اس کا غزہ کا ایجنڈا نہیں چل رہا، اس کا انڈیا پاکستان کا ایجنڈا نہیں چل رہا، اس کا روس کا ایجنڈا نہیں چل رہا۔ از فیلڈ آن آل 4 ایشوز۔ بڑا فرسٹریٹ ہو گیا ہے اس وقت، اور ابھی دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں اس نے۔ میں تو خود آئی ویری سرپرائز کہ اتنی جلدی دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں، بٹ دیٹس ویئر وی آر رائٹ ناؤ۔ سو آئی تھنک گوئنگ فارورڈ the chances of Donald Trump's agenda success ہونا مشکل لگتا ہے۔ تو آسیان اجلاس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی شرکت، اور اس میں نریندر مودی کی جانب سے، پرائم منسٹر آف انڈیا، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ آن لائن یا ورچوئل ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ دیکھیے آئی ڈونٹ تھنک انڈیا چاہے گا کہ وہ اب جائیں وہاں اور اس کے ساتھ ملاقات ہو اور یہ پھر کوئی بٹھا کے کوئی بات کر دے جس کے جواب وہ نہ دے سکے، بیکاز اٹ وڈ بی امپولائٹ۔ یہ تو دیکھتا نہیں ہے نا، یہ تو منہ پھٹ ہے، کہہ دیتا ہے، اور دوسرا بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اب نریندر مودی تو اس سے جھگڑا تو نہیں کرے گا نا ان پبلک، دیٹ وڈ بی اے ہیوج تھنگ، تو وہ چپ ہی رہے گا نا۔ تو اس سے وہ سوچا اس نے کہ میں چپ رہتا ہوں تو گھر میں مجھے جوتیاں پڑتی ہیں، میں کچھ بول دیتا ہوں تو یہ مجھے جوتیاں ماریں گے، تو بہتر یہ نہ ہی جایا جائے چنگا۔ اچھا، تو یہ آسیان کے اجلاس کی اہمیت اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی شرکت، یہ ان ممالک کا کتنا بڑا امتحان ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کا بھی؟ نتھنگ، آئی تھنک پتہ نہیں جاتا بھی ہے کہ یہ وہاں
ASEAN is of not much significance to Donald Trump. उसके लिए तो ब्रिक्स was very important, उसको ख़त्म करना एंड क्वाड को रिवाइव करना, बट वो दोनों चीज़ें नहीं हो रही. तो ASEAन में पता नहीं जाएगा भी कि नहीं जाएगा. नहीं, वो कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान जो उन्होंने सीज फायर करवाया उसके ऊपर सिग्नेचर्स में तो ज़ाहिर आपको क्रेडिट लेना होता है ना. एंड अदर कंट्रीज आर आल्सो प्रिपेयरिंग कि वो किस तरह से प्लीज. सब पिछले हफ्ते का हमारा आखिरी शो हुआ था जब मुज़ाकरात होने जा रहे थे, बातचीत होने जा रही थी कतर और तुर्की की मुआवनत से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान. जो भी बातचीत हुई उसका लुबे लुबाब ये कि सीज़ फायर हो गया और रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है, तफसीलात तो उसकी सामने नहीं आई इब्तदाई, लेकिन अगला दौर 25 को तुर्की के शहर इस्तांबुल में होने जा रहा है. अब उसमें जो हमें थोड़ा बहुत ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो 25 को मुज़ाकरात होंगे उसके बाद असल सूरत हाल सामने आएगी, और वो ये कह रहे हैं कि अफ़गान तालिबान रजीम ने कलदम TTP की सरपरस्ती ख़त्म करने पर इत्तफाक किया है. इतनी सी बात थी तो वो तो बहम रिजॉल्व भी हो सकता था, फिर इतना इंटरनेशनल स्टेज से जाने की क्या ज़रूरत है? ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. देखिए, TTA वाले ये तस्लीम नहीं कर सकते कि जो लोग TTP वाले हैं उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं. उनके तो इन द फॉर्मल सेंस तो कोई मुल्क नहीं एक्सेप्ट करेगा कि हमारे यहाँ बेसिस हैं ऑफ टेररिस्ट अगेंस्ट. तो इसलिए ये तो वो मानेंगे नहीं. तो कहते हैं हाँ वी आर अगेंस्ट देम. वो तो ओपनली कहेंगे ये. सवाल ये करेंगे क्या? एंड आई थिंक दैट्स वेयर इट स्टक. और यही मैं कह के थक गया हूँ कि वो करेंगे कुछ भी नहीं. वो खुद डरते हैं उनसे, वो खुद डरते हैं सिविल वॉर से. वो समझते हैं कि अगर हमने कोई एक्शन लिया अगेंस्ट TTP तो हमारे गले ना पड़ जाए वो. इसलिए आई थिंक तस्लीम तो वो करते हैं कि TTP है वहाँ. तस्लीम तो ये करते हैं कि नो कंट्रीज टेरिटरी शुड बी यूज्ड फॉर टेररिज्म अगेंस्ट अनदर कंट्री. वो तो कहते हैं. बट सो वो कहने की बात एक है. सवाल ये है अब इसीलिए तो टर्की जा रहे हैं ना. यहाँ तक तो बात हो गई कि जी हम तो नहीं उनको पाल रहे, हम अग्री करते हैं आपके साथ कि इसका रास्ता को निकालना चाहिए. चले बड़ी जी सीज़ फायर कर दें. सीज़ फायर TTP ने तो नहीं किया ना, सीज़ फायर तो TTA और पाकिस्तान ने किया ना जी, क्योंकि अटैक उनकी तरफ से आया था स्ट्राइक्स के बाद. वो सीज़ फायर तो दैट्स मीनिंगलेस. इशू पाकिस्तान का TTA नहीं है, इशू इज़ TTP जी. तो इसलिए ये कहना कि जी पहली ब्रेक थ्रू हो गई है कि सीज़ फायर हो गया, इट्स मीनिंगलेस. कल को फिर TTP अटैक कर देता फिर क्या करेंगे? फिर ये जाएंगे बम्बार्डमेंट करने इन अफगानिस्तान. सो आई थिंक अभी बहुत मरला. बट वो कह रहे हैं कि गारंटर्स के जो किरदार होते हैं वो अहम होते हैं. देखिए कोई गारंटर नहीं कर सकता TTP के बारे में. नो वन कैन गिव एनी गारंटीज. वो किसी के मोहताज नहीं है, ना कतर के हैं ना किसी और के हैं. वो तो TTA के साथ तो हो सकती बात, बिकॉज TTA तो कतर में बैठ के अमरीकनों के साथ भी उन्होंने मुआहदे किए थे, पाकिस्तान ने हेल्प की थी सारा. तो ये वो तो एक दूसरे को जानते हैं और हम आते जाते भी रहते हैं जी. मगर जो इशू है इज़ नॉट TTA, इशू इज़ TTP. और इशू TTA इसलिए बनता है कि वो कि आप कुछ करें, आप हमारी हेल्प करें. वो डरते हैं, वो हेल्प करने से डरते हैं. पर साथ ये भी कि वो थोड़ी सी लेवरेज भी रखना चाहते हैं. अगर आप उनको एक पूरा पैकेज लेके आएँ कि जी हम आपको मॉडर्नाइज करते हैं, अमेरिका का ये देते हैं वो देते हैं, आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिफेंस पैक्ट होने शुरू हो जाते हैं ये वो, फिर जाके शायद वो दे में एक्ट अगेंस्ट TTP. बट दैट इज़ नॉट द सिचुएशन राइट नाउ. तो अब ये टर्की में जा रहे हैं यहाँ, तो क्या होगा वहाँ? कुछ भी नहीं. सरपरस्ती रोकने से मतलब ये कि सपोर्ट रोक देंगे. सपोर्ट क्या है? सपोर्ट है वो तो दूर दराज से इलाकों में बैठे हुए हैं. वो क्या सपोर्ट, उनको कैसे क्या करेंगे ये TTA वाले? फंडिंग उनको इनसे नहीं मिलती, फंडिंग उन्हें और जगह से मिलती है. हाँ, हथियार भी उनके पास है, फंडिंग भी उनके पास है. दे डोंट हैव टू वरी. ये तो एक्चुअली व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग इज कि TTA शुड जॉइन हैंड्स विद पाकिस्तान. हाथ पकड़ के और हमें बताएं हम करने जा रहे हैं. हमें अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हमें करने दें. ठीक. मगर फिर जब हम करने जाएंगे तो फिर साढ़े ना कुछ ना करना. अभी तो ये हुआ ना कि जब हमने उनके ऊपर बमबारी वगैरह की है TTA वालों के ऊपर, तो यहाँ काबुल वाले कहते हैं ये आपने क्या किया, हमारी सॉवरेंटी, हमारा मुल्क. इन्होंने धड़न करके बंदे भेज दिए लड़ने के लिए आपके साथ. तो ये चीज़ जो है ना अगर ये रुक जाए और वो आंख मार दें कि हम तो नहीं कर सकते कुछ, आपने करना है आप कर लें, हम आपके ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे, फिर तो बात आगे बढ़ सकती है. अगर ये कन्विंस कर लेते हैं टर्की में कि हमें आप खुली छुट्टी दे दें टू अटैक TTP जहाँ जहाँ भी वो हैं, और आप कोई रिएक्शन ना करें, आप चुप करके बैठे रहें, हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम तो उनके ख़िलाफ़ हैं. अच्छा. बट क्या TTA
اے والے جو ہیں یہ اجازت دے دیں گے آپ کو؟ ان کی بھی تو اپنی ایک لوکل کنسٹیٹیوینسی ہے نا، ان کے یہاں بھی تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے اپنی کنسٹیٹیوینسی کو بھی دیکھنا ہے، اپنے سپورٹ بیس کو بھی دیکھنا ہے. سو آئی تھنک اس قسم کے ایشوز ہیں، بٹ مجھے فوری طور پہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا. ابھی ایسے ہی ہوگا، کچھ بات ہوگی، کوئی تھوڑی بہت یہ ہو جائے گا، کاغذی کارروائی ہو جائے گی، اس کے بعد پھر ٹی ٹی پی اٹیک کرے گی آپ کو، اور آپ پھر جا کے ٹی ٹی پی کے اوپر اٹیک کریں گے، اور پھر شور پڑ جائے گا یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا. وہ ٹی ٹی اے والے کہیں گے آپ نے یہ کیوں کیا ہم سے پوچھے بغیر، یہ کہیں گے آپ نے کیا کچھ نہیں اس لیے. ٹی ٹی پی کو ڈیگریڈ کر کے، ڈی ملٹرائز کر کے، ڈیگریڈ کر کے ان کو ختم کرنا ہے. وداؤٹ دیٹ دیر ول بی نو پیس. شاید اسی طرح کی جزیات کی وجہ سے معاہدے کی تفصیلات سامنے نہیں لائی جا رہی، لیکن 25 اکتوبر کے بعد دیکھتے ہیں شاید کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. اوکے. ٹی ٹی اے والے کچھ بھی لکھت پڑھت نہیں کریں گے آپ کے ساتھ جس پہ وہ یہ لکھ دیں کہ آپ کو کھلی چھٹی دے دی ہم نے، آپ جائیں، آپ کا پرابلم ہے آپ آ کے ماریں ان کو. وہ نہیں، کبھی یہ نہیں ہوگا. اچھا سیٹھی صاحب، ایسے میں زلمے خلیلزاد جو سابق نمائندہ برائے افغانستان امریکہ کے، وہ کیوں افغانستان کا وزٹ کر کے امیر متقی صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں؟ زلمے کا کوئی آفیشیل پوزیشن نہیں ہے، مگر زلمے نے ان کو انکریج کیا کہ انڈیا کے ساتھ آپ کھلیں. آگے بڑھیں. اوکے. زلمے از پلئنگ دیٹ رول. اچھا. اور ٹی ٹی اے کے ساتھ زلمے کی قطر کے اندر کافی عرصے پہلے جب یہ نیگوسیشنز ہو رہی تھی، زلمے واز پارٹ آف دیٹ آفیشلی. اب وہ نہیں ہے، بٹ ہی اسٹل ٹرائنگ ٹو کریٹ اے رول فار ہمسیلف. اور میرا خیال ہے کہ ان کی زلمے جو بات کر رہا ہے وہ یہی کر رہا ہے کہ آپ اپنی لیوریج جو ہے وہ نہ چھوڑیں اگینسٹ پاکستان، اور انڈیا کے ساتھ اور بڑھیں آپ. زلمے از اینٹی پاکستان. کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایفرٹس کی گئیں دوحہ میں جو ہوئیں، اس کے بعد جس طرح سے سیز فائر ہوا، اس سے بھارت کو بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ اس طرح سے پریشر آ رہا ہے. نہیں، بھارت کی تو دیکھیے بھارت کے بڑے پرابلمز ہیں. وہ تو لانگ ڈسٹینس کو تھوڑی بہت ریلیشن شپ کرنا چاہتے تھے، اور اس سے زیادہ وہ کر بھی کچھ نہیں سکتے. ایک سائیکولوجیکل سی بات ہے جو یہ افغان طالبان بھی اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں، مگر انڈیا کانٹ پلے اے رول ان افغانستان. وہ نہیں ہو سکتا. ابھی افغانستان اور پاکستان کو سیٹل کرنے پڑیں گے یہ ایشوز، اور جب تک آپ ٹی ٹی پی کو ڈیگریڈ کر کے ایروڈ نہیں کریں گے یا ان کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ نہیں کریں گے. اب یہ بھی تو آ رہی ہے نا بات کہ ٹی ٹی پی والے کہتے ہیں ہمیں پاکستان کے اندر علاقہ دے دیں، ہم چلے جاتے ہیں وہاں. جی. ہم کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے آپ جا کے بیس ایریا بنا لیں اور وہاں سے شروع ہو جائیں، اور آپ تو مانتے ہی نہیں ڈیورنڈ لائن کو. تو یہ تو ایک قسم کی آپ نے ٹیریٹری ہم آپ کو کیسے دے دیں، یہ تو ہو نہیں سکتا. تو یہ بھی ایک پروپوزل آئی ہے کہ افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے جو ٹرائبز ہیں ان کو کہیں کسی ایریا کے اندر سیٹل کر دیا جائے، اور پاکستان ول آلسو دین ہیلپ دیم ان سم وے کہ اچھا چلے آپ یہاں سیٹل ڈاؤن کر جائیں. اچھا. مگر اور پاکستان میں آپ نے کچھ نہیں کرنا. مگر وہ چیز ابھی پک رہی ہے، وہ ابھی پکی نہیں ہے. ٹھیک. اور وہ اس سٹیج پہ پکے گی جب کہ کنسرٹڈ اٹیک ہوگی آن ٹی ٹی پی. ان کو ڈیسیمیٹ کیا جائے گا، ان کو کمزور کیا جائے گا، ان کو مجبور کیا جائے گا. دین دے میں ایکسیپٹ سم تھنگ لائک دس. اس سے پہلے وہ کبھی بھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے. چلیں، بات چیت کا جو دوسرا دور اب ڈیو ہے ترکی میں، دیکھیں گے اس کا آؤٹ